حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا اور ان کے مقابلے میں اس وقت اموی تھے اور عبد الملک حکومت کا داعی تھا اور اس کے والد مروان بھی، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو لوگوں نے منتخب کیا اور مکہ مکرمہ میں لوگوں نے ایک طرح سے ان کی خلافت پر بیعت کر لی، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے معتقد بہت تھے اور وہ بیعت کے لیے ادھر اصرار کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے موقف کے اعتبار سے بنو امیہ کی نسبت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو زیادہ صحیح سمجھتے تھے، لیکن اپنے مزاج اور علم کی بنا پہ بالکل یکسو ہو گئے تھے۔ لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ یہاں تک کہ کچھ جذباتی قسم کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ بیعت کے لیے نہیں مانیں گے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما تو ہم ان کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ صورتحال کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھانپ گئے اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد ابو طفیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ کوفہ والوں کو بلا لاؤ اور انہیں میرا کہنا پیغام دینا کہ میں نے یاد کیا۔ تو ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے جب کوفہ میں جا کر لوگوں کو کہا تو لوگ سنتے ہی تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی خوش قسمتی سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ آنے کی دعوت دی ہے، اور 4000 جان نثار بہت بڑی جماعت تھی اور یہ پہنچے، اور جب بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ یہ کیا مشکل پیش آ گئی، اور انہوں نے بیت اللہ کے غلاف پکڑ لیا اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی گروہ آیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف جذباتی لوگوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد لکڑیوں کا انبار لگا دیا کہ آگ لگا دی۔ تو یہ لوگ آئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ شاگرد ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، تو انہیں اطمینان ہوا۔ پھر یہ پہنچے، لکڑیوں کا وہ انبار ہٹایا اور عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے خلافت کا تو ہم ابن زبیر سے بھی لڑ لیتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں کہیں، انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، یہاں کسی کو مارنا جائز نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے دعوت دی کہ میری حفاظت کرو، مجھے بچاؤ، یہاں کچھ ایسے جذباتی ہیں کہ یہ اگر خلافت میں نہیں لوں گا تو مجھے جلا دیں گے اور میں لینا بھی نہیں چاہتا۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ سیاسی حالات خلافت کے ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، دوسری طرف آپ کے بہت زیادہ حمایتی ہیں، تو مکہ مکرمہ میں کہیں ایسے نہ ہو کہ لڑائی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، خدا کے گھر میں خون ریزی تو یہ بنو امیہ کر رہے ہیں جو حملے کر رہے ہیں، اور ان کے جواب میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں خدا کے گھر میں اس شہر میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ شاید حضرت کی رائے پوچھنا چاہتے تھے
کہ یہ جو خلافت پہ انعقاد ہو رہا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا، یہ درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اپنے سوال کو کچھ اس طرح سے کیا کہ لوگ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آخر وہ خلافت کا دعویٰ جو کرتے ہیں تو کون سی بنیاد ہے ان کے پاس، کس بنا پر وہ خلافت کے مستحق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بالکل کھل گئے، صاف بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، تم عبداللہ کے متعلق پوچھتے ہو کہ وہ خلافت کے کیوں مستحق ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے۔ حواری کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ خاص دوستی اور تعلق۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غالباً غزوہ خندق میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو ان کی خبر لے کے آئے میرے دشمنوں کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اتنی شدید سردی تھی کہ کسی کے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے اور اطلاع لا کے دی کہ کافروں میں کس طرح پھوٹ پڑ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کا کوئی خاص دوست ہوتا ہی ہے لوگوں، میرے تو بس خاص دوست میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ خلافت کی بنیاد ان کی کیا ہو سکتی ہے، جانتے نہیں ہو ان کے نانا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے ہیں، اور وہ عبداللہ خلافت کے کیسے مستحق نہیں ہیں؟ اس کی ماں کو دیکھو، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور انہوں نے کمر پہ باندھنے والا رومال اس کو چاک کیا اور کھانا باندھتی تھی آدھے رومال میں، اور وہ رومال آدھے میں بندھا ہوا کھانا غار میں بھجواتی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج ابن یوسف نے طعنہ دیا تھا۔ یہ حجاج اس امت کے ان ظالموں میں سے تھا کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اگر وہ تاریخ کو نہیں حدیث کو بھی پڑھ لیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید اتنا ظالم نہیں تھا جتنا ظالم یہ حجاج ابن یوسف تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں تصریح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید سے بڑھ کر یہ ظالم تھا۔ ظالم وہ بھی تھا، اس نے اپنا منہ کالا کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور ظالم اس سے بڑھ کر بھی یہ تھا حجاج ابن یوسف۔ کس کس کو اس نے تنگ نہیں کیا اور کس کس کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اس نے طعنہ دیا تھا ایک موقع پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہ تم تو اس عورت کے بیٹے ہو جس کے 2 رومال تھے، معاذ اللہ، یعنی ان کی والدہ پر تہمت لگائی۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ تمہاری والدہ ایک رومال میں، یہ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ایک رومال میں کھانا باندھ کے غار میں بھیجتی تھی اپنے والد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک رومال وہ اپنی کمر پہ باندھتی تھی۔ عرب کی خواتین ان کا ایک خاص لباس تھا۔ اور پھر فرمایا کہ تم پوچھتے ہو خلافت کا مستحق عبداللہ کیسے ہے، تو اس کی خالہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور ان کے والد زبیر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا آپس میں یہ تعلق بنتا تھا، تو زبیر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی بنتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ بنت خویلد۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ پھر اللہ کی قسم یہ خود عبداللہ ابن زبیر بڑے نیک اور مومن آدمی،
اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ مجھے مکہ مکرمہ میں رہنے دیں گے اور میرے ساتھ کوئی نیکی کریں گے، احسان کریں گے، تو انہیں احسان کرنا ہی چاہیے، کیونکہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اور اگر وہ میری پرورش کریں، میرا احترام کریں، تو اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ میں اور وہ ایک ہی دور کے لوگ ہیں، ہم عصر ہیں۔ یہ ساری ہمدردیاں ان کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں، لیکن لوگ چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی سیاست میں لائیں اور خلافت کے دعوے کی طرف بلاتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی نہ رہیں اور اس پس منظر سے ہی اپنے آپ کو ہٹا لیں، تاکہ لوگ پوری طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا ساتھ دیں۔ تو یہ جو کوفہ سے لوگوں کو بلوایا تھا، ان کے ساتھ ان کی حفاظت میں یہ مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے اور پھر طائف میں ہی ساری زندگی گزاری، یہاں تک کہ 68 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو طائف میں ہوا ہے۔ اب بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر طائف میں ہے۔ بہت شدید بیمار ہو گئے اور لوگوں نے گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے امڑ آئے لوگ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طبیعت خراب ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے انتقال کے وقت میرے پاس وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہوں گے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ پھر لوگوں کو دیکھا اور فرمایا اگر میرا انتقال ہو جائے تم لوگوں میں تو پھر یہ تم ہی ہو۔ یہ خوشخبری انہوں نے یا تو اپنے پاس سے ارشاد فرما دی، کچھ قرائن آثار، ممکن ہے کوئی خواب، کوئی ایسی چیز، اور یا پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے سنی ہو تو انہوں نے کہی ہو۔ بہرحال فرمایا انہوں نے یہی کہ جن میں میرا انتقال ہوگا وہ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہوں گے۔ پھر انتقال بھی ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ موجود تھے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور مٹی ڈالی اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم دنیا سے سب سے بڑا اس امت کا عالم اٹھ گیا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک پرندہ تھا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آیا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کفن میں گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو ہم بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ علم تھا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ساتھ لے گئے اور تم لوگوں کو یہ منظر دکھا دیا گیا۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم حضرت کا جنازہ پڑھ کے قبرستان سے ایک طرف کو نکلے تو دیکھا کوئی آیت پڑھتا ہے اور پڑھنے والا نظر نہیں آتا، اور آیت جس نے پڑھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورہ فجر کی آخری آیت اس نے پڑھی کہ اے وہ نفس جو بہت پرسکون اور مطمئن ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، اللہ تجھ سے خوش ہے اور تو اللہ سے خوش ہے۔ حقیقت میں نبوت کے بعد اور خود نبوت میں بھی کوئی مقام اس سے بلند و بالا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملے سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس جس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے جو پروردگار کی عنایات میں سے اس پر برسے، اور بندے کی طرف سے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ بندہ بن کے رہے اور بندگی اللہ کی غالب رہے۔ بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک کوئی آدمی پہنچے۔ صوفی مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں اور کتب، غوث، ابدال، کتب الاقطاب، کیا کیا باتیں اور مقامات اور مدارج کی ہوتی ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام کتب اور ابدال سے بھی آگے کا وہ سب سے بڑا مقام عبدیت ہے، بندگی ہے۔ بس کسی طرح اللہ یہ مان لے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ اس بندگی کی نسبت کو وہ قبول فرما لے، اور اس بندگی کی نسبت پہ جو انعام دیتے ہیں وہ اپنی رضا اور خوشی کا دے دیں کہ میں راضی ہوں، خوش ہوں، بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا، اور صالحین کیا، اور اولیاء اللہ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا، سب کے سب اسی مقام کی جستجو میں رہتے تھے کہ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالی خوش ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات پہ لوگوں نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون پڑھ رہا ہے، مگر آواز آتی تھی برابر کہ اے وہ روح جو مطمئن ہے، لوٹ جا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے خوش ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ جو آخری دور ملا ہے انہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ 60 ہجری تک اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو تقریباً رخصت ہو ہی گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جس کی عمر بھی 30 برس کی بھی تھی، تو 50 آپ اور شامل کر لیجئے تو 60 ہجری میں اس شخص کی عمر 80 برس تھی، 70 برس تھی۔ ایسے لوگوں کی عمریں تو بس اکثر لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ امہات المومنین بھی اکثر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی بہت پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ لے دے کے علم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کے پاس رہ گیا تھا، اور ایسا علم تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر، حدیث کی تشریح، فقہ، ادب، شاعری، کوئی علم ایسا نہیں تھا جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں نے رجوع نہ کیا اور پھر رجوع کر کے اطمینان نہ پایا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی ان کا ہم پلہ اس دور میں نہیں تھا۔ ان سے پہلے یہ شرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، اور اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض اکابر نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن کا اتنا علم تھا کہ وہ خلفائے راشدین سے بڑھ گئے تھے قرآن کے علم۔ اور یا پھر یہ چیز آخری دور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے ان کا ذکر کیا، حالانکہ دونوں کی عمر میں بڑا فرق تھا، تو انہوں نے ان کا اعتراف کیا اور فرمایا کیا اچھا قرآن کریم کی ترجمانی کرنے والا یہ لڑکا ہے۔ اور تابعین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے سورہ نور کی تفسیر بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ایسی تفسیر بیان کی کہ نہ ہمارے کانوں نے سنی تھی اور نہ آنکھوں نے ایسا شخص دیکھا تھا جو سورہ نور کی ایسی تفسیر بیان کرتا۔ اور اللہ کی قسم ایران اور روم والے اگر اس دن ہوتے تو وہ کافر مسلمان ہو جاتے، کوئی چیز انہیں اسلام سے نہ روک سکتی، اتنا دل نشیں بیان تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے انہیں اپنے اتنا قریب رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قرآن کریم کی تفسیر میں برابر دلچسپی لیتے تھے اور قرآن کریم کو پڑھاتے تھے، زور دیتے تھے اس بات پر، لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کی تفسیر کو سیکھو، بچوں کو سکھاؤ۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے۔ ایک دن امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے۔
اللہ تعالی نے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی ایک مثال دی ہے. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں 264 نمبر آیت. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي أَمْوَالِهِمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے وہ اللہ کی خوشی چاہتے ہیں کہ اللہ اس صدقے کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنا دل وہ جمع کر رکھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اپنا دل جمانا ثابت کرنے سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی ان کی نیت درست ہوتی ہے. تو جو شخص بھی اپنا مال، ایک تو مال اس کا ذاتی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال، یا پھر مال جس کا ہو اس کی اجازت سے یہ خرچ کرے. بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ افسر اپنے سیکٹری سے کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر دو، وزیر اپنے سیکٹری سے کہہ دیتا ہے، سرمایہ دار اپنے چھوٹوں سے کہہ دیتے ہیں، فیکٹری کے مالکان ہوتے ہیں وہ اپنے جی ایم سے کہہ دیتے ہیں. تو عہدہ جب بڑا ہوتا ہے تو براہ راست مدد کی بجائے کچھ لوگوں کو درمیان میں رکھتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ان کے لیے بھی اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس کا مال ہے اس نے خرچ کیا اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جس کو اس نے حکم دیا اور اس نے امانت داری سے اس مال کو خرچ کر دیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر اس اصل مالک کو ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے مثلا یہ کہہ دیا، کروڑوں پتی آدمی ہے، اس نے کہا بھی اس غریب کو 200 روپے دے دینا، اس نے 100 روپے اپنی جیب میں رکھ لیے، 100 روپے دے دیے، تو وہ کروڑوں پتی ہے، وہ کیا پوچھے گا؟ اب کیا تحقیق کرے گا کہ 200 اس غریب کو ملے یا نہیں ملے؟ کتنوں میں تحقیق کر لے گا؟ اور اس نے 200 پورے دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو حکم ملا تھا اس نے پورا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے چونکہ خیانت نہیں کی اس لیے اسے بھی پورا اجر ملے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیکی کے کام کرنا ہی نہیں بلکہ جن ذرائع سے نیکی کے کام ہوتے ہیں اور جو افراد نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں، معاون بنتے ہیں، درمیان کا واسطہ بنتے ہیں، سب کو اللہ اجر دیتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عمر بھر اگر نیکی نہ کر سکے تو کم سے کم نیکی کرنے میں ہی دوسروں سے تعاون کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے خوش ہو، تو ایک تو مال کا خرچ کرنا ہو گیا، دوسرا ان کی نیت ہو گئی کہ اللہ کی خوشی انہوں نے چاہی، اور تیسری یہ کہ تثبیتا من انفسہم، ان کا دل صحیح ہوتا ہے، نیت بالکل خالص ہوتی ہے. کمثل جنت، اللہ نے فرمایا ہے جیسے کہ ایک باغ ہے، بربوۃ، اور وہ بلندی پر ہے. تو جو سطح مرتفع ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، وہاں پہ موسم زیادہ صاف ہوتا ہے، اور موسم جب صاف ہوتا ہے، آلودگی نہیں ہوتی، تو زمین زرخیز بھی ہوتی ہے. ارشاد ہوا اصابہا وابل، اور اس زمین پر بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، تو دگنی فصل پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ موسم اچھا، زمین اچھی، بارش برسی. موسم اچھا نہ ہوتا، زمین نشیب میں ہوتی، اوپر کی طرف نہ ہوتی، تو فرض کر لیجئے یہی بارش برستی تو 1 من غلہ پیدا ہوتا. اللہ نے فرمایا ہے کہ موسم اچھا، زمین اونچے مقام کی، یہاں پر جب بارش پڑتی ہے تو دیکھو یہ 2 من پھر گندم پیدا ہو گئی، 2 من غلہ پیدا ہو گیا. مثال ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس زمین پر بارش نہ پڑے تو رات کی شبنم ہی اس کے لیے کافی ہے، اوس جو پڑتی ہے وہی کافی ہے، اتنی زرخیز زمین ہے.
تو بارش سے مراد ہوا کہ یہ شخص بہت مال خرچ کرتا ہے، اور شبنم اوس سے مراد ہوا کہ یہ شخص تھوڑا سا مال خرچ کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زمین کیسی ہے، یعنی نیت اس کی کیسی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو بہت خرچ کیا، بہت ثواب پایا، تھوڑا سا خرچ کیا، نہیں تھی اتنی گنجائش، تھوڑا خرچ کر لیا تو بھی اسے ثواب ملا۔ حدیث میں آیا نا، سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں 1 درہم اور 1,00,000 درہم دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جس نے 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کیا ہے اس کے لیے ثواب اتنا لکھو، اور جس نے 1,00,000 خرچ کیا ہے اس کے لیے آدھا ثواب۔ فرشتوں نے کہا اللہ، جس نے 1 خرچ کیا ہے اس کے لیے اتنا ثواب، اور جس نے 1,00,000 خرچ کیا ہے اس کے لیے آدھا، یہ اس میں کیا حکمت ہے باری تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس غریب کے پاس کل 1 ہی تو درہم تھا، 1 ہی روپیہ تھا، 1 ہی چیز تھی، 100% میری راہ میں خرچ کر دیا، پورا ثواب پایا۔ اور اس کے پاس 2,00,000 تھے، 1,00,000 اس نے خرچ کیا اور 1,00,000 اس کے پاس ہے، تو اس نے اپنے کل مال میں سے آدھا خرچ کیا، اس چیز سے آدھا ثواب۔ اللہ کے ہاں سے ذرہ برابر بھی ثواب مل جائے، ثواب کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہو کے انعام دے دے، تو آدھا کیا اور پورا کیا، گناہگاروں کے لیے بس ایک نظر کرم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے نا تو اتنا تھوڑا سا بھی خرچ کر دیتا ہے جسے رات کی شبنم ہو تو بھی بہت فضل اسے ملتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو، یعنی نیتیں جو تمہاری ہیں نا اس کو خدا دیکھتا ہے۔ نیت درست نہیں ہوتی تو جتنا بھی خرچ کرے گا سب ضائع ہو گیا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریاکاری بھی ہے۔ پتھر ہے، اس پہ بیج پڑا ہوا ہے، تو جتنا زور سے پانی برسے گا اتنا ہی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ پتھر دھل کے صاف ہو جائے گا، جو تھوڑی بہت مٹی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، تم میں سے کسی آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو اور اس میں کھجوریں قطار در قطار لگی ہوئی ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، وہ آنابن اور انگوروں کے گچھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور درمیان میں ندیاں بہ رہی ہیں، ایک اد ندی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کئی ایکڑ میں یہ باغ لگا، اور کھجوریں بھرپور اور انگور رس سے بھرے ہوئے، اور پانی کی کثرت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کا پھل اسے حاصل ہے اس باغ میں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف کھجوریں اور انگور ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں موسم میں جتنا بھی پھل پیدا ہوتا تھا سب کا سب ہے۔ تو یہ اس باغ کو بیچتا ہے یا اس باغ سے جو مالی منفعت حاصل کرتا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ایک سی زمیندار سے پوچھئے، اللہ تعالی نے فرمایا اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ وہ اصابہ الکبر، بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے۔ کمال ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے کمال کی مثال دی ہے۔ اللہ ہے نا، اور یہ اسی کی کتاب ہے، کون انکار کر سکتا ہے اس حقیقت سے؟ آدمی غور کرے، قرآن کو پڑھے تو قرآن خود کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کس کی کتاب ہے اور کس نے اسے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا بڑھاپا ہے اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، اور اس باغ پر ایک بگولا آ گیا۔ بگولا جانتے؟ یہ ہوا کا گول چکر، بھنور پیدا ہو جاتا ہے ہوا میں، اور یہ بگولا جب آتا ہے
تو گاڑیوں کو اٹھا کر پلٹ دیتا ہے، پورے پورے مکان کو اٹھا کر پلٹ دیتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ ہوا کا بگولا اتنی خطرناک چیز ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس باغ پر ایک بگولا آ گیا، فیہ نار، اور وہ جو ہوا میں بھنور پیدا ہوا تو اس میں آگ تھی، فاحترقت، اور اس کا باغ جل اٹھا۔ کیسی بد نصیبی ہے۔ اب یہ جوان بھی نہیں ہے، اس باغ کو دوبارہ لگا لے، اچھا بھی اس کی اولاد لگا لے گی تو وہ اللہ نے فرما دیا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد بھی بچے ہیں ابھی۔ اب زندگی کیسے گزرے؟ جتنے بھی دن ہیں بڑھاپے کے، محنت بھی نہیں کر سکتا، کما بھی نہیں سکتا، روزی کا ذریعہ اتنا بڑا باغ تھا اور اس پہ گولا آ کر برسا، بگولا، اور اس بگولے نے سب جلا کر خاک کر دیا۔ اللہ نے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، دھیان کرو، دھیان دو اس پہ کہ نیکی کر کے جو لوگ گنتے ہیں اور احسان کر کے جو اپنی خیرات جتلاتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جوانی کے وقت باغ پر محنت کی، خوب اچھا باغ لگایا، اور توقع تھی کہ بڑھاپے میں کام آ جائے گا، اور جب بڑھاپا آیا تو عین جس موقع پہ کام آنا چاہیے تھا باغ چل اٹھا۔ یہ آیات کریمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اس کی کیا تشریح تم سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صحیح بخاری میں بھی کتاب التفسیر میں یہ روایت آئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب بے موقع معلوم ہوا اور فرمایا کہ یہ کیوں نہیں صاف صاف کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور جھجک گئے بولنے سے، عمر تھوڑی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح ڈھارس بندھاتے تھے۔ اور یہ بڑوں کا فرض ہے کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا ایسا رویہ رکھا جائے کہ وہ جس میدان میں ہیں اس میدان میں وہ آگے بڑھیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑی قدر کرتے تھے نئی پود کی، نئی نسل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت بندھائی اور فرمایا کہ جھجکتے کیوں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو عبداللہ، تمہارے جی میں جو بات ہے وہ بیان کرو۔ تو صرف اتنا کہہ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے عمل کی مثال دی ہے۔ جواب تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جواب میں ابھی تفصیل نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیسا عمل؟ تو یہ خاموش ہو گئے، روب پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی مجلس تھی، کیسے بولتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خود اس کی تشریح فرمائی کہ عمل کی یہاں پر مراد کیا ہے۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جو دولت خرچ کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، لیکن ریاکاری میں آ جاتا ہے، شیطانی وساوس گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ ریاکاری کی وجہ سے اس کے اچھے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جگہ دیتے تھے اور پوچھتے تھے ان سے، اور ان کی ذہانت کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک دن انہیں بلایا ان کے گھر سے اور کہا آؤ ادھر بیٹھو، اور پھر فرمایا کہ جو اذا جاء نصر اللہ ہے سورہ مبارکہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نصرت اور فتح اور اللہ کی حمد و ثنا کا حکم ہے۔ کچھ لوگ خاموش رہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صحیح کہتے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنی گہری سوچ تھی کہ وہاں تک جہاں ان کی سوچ پہنچتی تھی
بہت کم کسی کا خیال پہنچ سکتا تھا۔ یہ شرف اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو بہت مثالیں مل جائیں گی کہ ایسے نکتے کی باتیں وہ سوچتے تھے اور لاتے تھے کہ عام آدمی کی رسائی ان دقائق تک، ان نکات تک نہیں تھی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہی تھا، وہ بھی اتنی گہری بات کرتے تھے کہ عام لوگوں کا اجتہاد وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ زمانے میں ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے ہم عصر لوگوں سے زیادہ بلند سطح پہ چلا جاتا ہے تو لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حسد کی مصیبت کو سب سے زیادہ کسی آدمی نے برداشت کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمیشہ لوگوں کو ان سے حسد رہا، اس لیے کہ جہاں ان کی دماغ پہنچتا تھا عام لوگوں کا دماغ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ وہاں سے اجتہاد کی کڑی لاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قرآن کریم کی تفسیر میں یہی مقام تھا، ایسی بات کرتے تھے جو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دماغ سے آگے کی بات ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے قرب میں رکھا اور ان کی تربیت بھی فرمائی۔ اللہ تعالی کی دین ہے، خدا کی عنایت ہے، جس پر بھی وہ اپنا فضل کرے۔ سورہ کوثر کی تفسیر کا بیان آیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سورہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک نہر کا، ایک دریا کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اس میں بے شمار بھلائیاں ہیں، اور قیامت کے دن میری امت اس حوض پر یا اس نہر یا اس دریا پر آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی حدیث تو ہے ہی ہے، لیکن مراد اس سے ایک اور یہ ہے کہ خیر کثیر ہیں۔ تو یہ دو لفظ خیر کثیر کے، لیکن کمال کی بات انہوں نے کہی، اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعام فرمایا ہے اس کی عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جتنی بھی پھر کوئی کوثر کی تفسیر کرے گا خیر کثیر میں سارے ہی پہلو آ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حوض کوثر میں کیا جائے گا، شفاعت دی جائے گی، مقام محمود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت فرمائیں گے، جتنا کچھ بھی کہہ دیجئے سب خیر کثیر میں آ گئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسی جامع تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اسی لیے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر ان سے پوچھی۔ 17ویں پارے میں سورہ الانبیاء علیہ السلام میں ایک آیت آئی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے ہونے کے دلائل جو دیے ہیں 30ویں آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، ان منکروں نے، کافروں نے، کہ آسمان اور زمین کا منہ بند تھا، پھر ہم نے اس زمین کے اور آسمان کے منہ کو کھولا۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ آسمان کا منہ بھی بند تھا، زمین کا منہ بھی بند تھا، کا منہ، آسمان کا منہ، اس سے کیا مراد ہے اور بندش سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے رہنمائی درست فرما دی اور انہوں نے کہا جاؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھ کے آؤ، اور جو کچھ وہ جواب دیں مجھے بھی آ کے بتا دینا۔ تو وہ گیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آسمان کا منہ بند تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں برستا تھا اس کائنات میں، اور زمین کا منہ بند تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے نباتات کوئی چیز اگتی نہیں تھی، یعنی اس کائنات پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ آسمان تھا، زمین تھی، اللہ ہی کو معلوم ہے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کتنے سال گزرے ہوں گے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، نہ آسمان سے بارش برستی تھی نہ زمین سے کچھ پیدا ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کے منہ کھولے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے پانی کو برسایا، زمین میں اس کے ذخائر ہوئے، پھر زمین سے فصلیں اگیں اور انسانوں کے کھانے پینے کے لیے اور جانوروں کے لیے، گویا کہ یہ کہیے کہ جسے آپ حیات، زندگی، لائف کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ آسمان کا منہ بند تھا، یعنی پانی نہیں نازل ہوتا تھا، آتا نہیں تھا، بارش نہیں برستی تھی، اور زمین کا منہ بند ہونا، کوئی چیز اگتی نہیں تھی، یہ اس نے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بتایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ابن عباس قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو میں نے کئی بار دیکھا، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ خدا کی مراد بیان کرنے میں اس آدمی میں کتنی جرت ہے، کتنا دلیر ہے۔ لیکن یہ جو آج تم جواب ان سے لائے ہو، تو میں اس بات کو مان گیا کہ یہ تفسیر در حقیقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا مقام ہے، وہی اس قابل ہے کہ تفسیر کریں، یہ تفسیر کا علم انہی کا حصہ۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے پاس کوئی بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح کے متعلق عرض کرتا تھا تو جواب نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے جاؤ حضرت کے پاس اور ان سے پوچھو۔ عمر ابن حبشی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جا کے پوچھو، کیونکہ قرآن کی تفسیر جاننے والے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے باقی رہ گئے ہیں اب ہمارے دور میں، سب سے زیادہ علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کے پاس، ناسخ اور منسوخ، کس آیت نے کس آیت کو منسوخ کیا، کہاں سے اس کا حکم کس آیت کے ساتھ ٹکراتا ہے، ان میں کس کو ترجیح حاصل ہے، اس علم کو سب لوگ مانتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو خاص طور پہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اگر اسے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے تو وہ فرماتے تھے تم تفسیر بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہو اگر تمہیں یہ علم نہیں۔ ایسے تھوڑا ہی تھا کہ ہر شخص آ جائے اور قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے۔ ساری زندگی جس فیلڈ میں گزاری ہے اس میں بھی پتہ نہیں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر تھا، معلوم نہیں کہ ایم بی بی ایس بھی اچھا کیا یا نہیں کیا۔ پریکٹس تھی، مریض بھی ڈھنگ سے دیکھ پاتا تھا یا نہیں دیکھ پاتا تھا۔ فوج میں تھا، پتہ نہیں اس کے دور میں لڑائی ہوئی تھی تو اس نے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ اور کسی کو دیکھ لو، اپنے فیلڈ میں بھی معلوم نہیں ماہر تھا یا نہیں تھا، لیکن جو ہی ریٹائرمنٹ ملی اور جو ہی دین کا شوق چڑھا، بس سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر پہ آ چڑھے کہ قرآن کی تفسیر، اور وہ بھی پڑھنا بھی ایک بات ہے، پڑھائیں گے درس بیانات۔ کوئی پوچھے کہ بندہ خدا قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے عربی میں یہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، تو کہتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ اردو ترجمے دیکھ کے کام چلاتے ہیں، جو مفتی اردو کے فتوے دیکھ دیکھ کے فتوے دیتے ہیں، اور جو لوگ اردو کی تفسیریں پڑھ پڑھ کے یہ تفسیر کے درس دے رہے ہوتے ہیں، ان کی جرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے معاملے کو انہوں نے کتنا آسان سمجھ لیا ہے اور علم کی کیسی بے وقتی ہو گئی۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے تفسیر سے، اس لیے کہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنا ہے کہ اللہ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں یا یہ کہا ہے خدا نے۔ تو ناسخ اور منسوخ کا علم یہ ضروری ہے، وہ آتا نہیں۔ پھر تفسیر بیان کرنے والے اور کرنے والیاں جنہوں نے اپنی زندگی علم میں نہیں کھپائی، اب وہ پڑھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسے پتہ ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کون تھے۔ کوئی پوچھے کہ بندہ خدا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وقعت کیا تھی،
تمہیں پتا ہے؟ اسے پتا ہی نہیں. تو آخر کیسے پتا چلے کہ اس قول میں کتنا وزن ہے؟ آپ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہاں گاڑی نہ کھڑی کریں. دوسرا کہتا ہے کیوں نہ کھڑی کروں، تم نے بھی تو اپنی گاڑی کھڑی کی ہے. لڑ پڑتا ہے، اس کی نہیں مانتا. ایک اور آدمی آتا ہے پولیس والا، اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی یہاں کھڑی نہ کریں. تو یہ وردی دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ حکومت کا نمائندہ ہے، قانون کا محافظ ہے، یا ہوا کرتے تھے پہلے ایسے لوگ. تو وہ اپنی گاڑی وہاں کھڑی نہیں کرتا. کس چیز نے ایک آدمی سے لڑا دیا اور ایک آدمی کے قول میں وزن ڈال دیا؟ اس شخصیت کے عہدے نے، اس کے مقام نے. ایک آدمی ایک وزیر کو 10 بار کہے کہ جناب میں وزیر نہیں مانتا، تو وزیر ہنستا ہے، کہتا ہے تمہارا کیا. اور اس کو ایک بار وزیر اعظم کہہ دے کہ آئندہ کل سے تم وزیر نہیں ہو، تو اس کو گویا اپنے عہدے کے لالے پڑ جاتے ہیں. جو آدمی بھی بولتا ہے اس کی شخصیت کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اس وزن کے ساتھ پھر اس کے قول کو لیا جاتا ہے. یہ ہے بات. کیوں آخر مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، فتویٰ کیوں لیتے ہیں؟ اپنے محلے میں سے ہی نہیں کوئی بات پوچھ لیتے؟ اس لیے کہ انہیں یہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ مفتی نے اپنی عمر کھپائی ہے، اور اللہ کے حکم کو وہ صحیح طرح ہمیں بتائے گا اور ہمیں اس سے ثواب ملے گا. کئی مرتبہ اللہ کے اچھے اور نیک بندے، متقی لوگ، ان کے جی میں کوئی بات آتی ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ مسئلہ بتائیے. مفتی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں حضرت میرے جی میں بھی یہی تھی، مگر آپ سے پوچھنا ضروری تھا. کیوں کہتا ہے ضروری ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں فتوے کے منصب کا اہل نہیں ہوں، اور یہ شخص فتویٰ دے سکتا ہے. میرے اور اللہ کے درمیان یہ ہے، ثواب عذاب جو بھی مجھے ہونا ہے یہ اس کے ذریعے سے ہوگا. تو تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. آ جاتا ہے کہ ابو داؤد سجستانی نے یہ کہا ہے. اب جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ تھے کون، وہ کیا تفسیر بیان کرے گا؟ پتہ چلتا ہے عبداللہ ابن مبارک نے یہ کہا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے جو کچھ کہا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آدمی کتنے بڑے تھے، تو اس قول کی کیا وقت ہوگی؟ کوئی اس سے کہتا ہے کہ حفص رحمت اللہ علیہ نے یوں پڑھا ہے، اور کوفی باقی جو قراء ہیں وہ اسے یوں پڑھتے ہیں. نافع کی قرات میں یہ آیا ہے، ورش نے یوں پڑھا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے نافع اور ورش تھے کون، قرات کے اصول کیا ہیں. لیکن درس تفسیر کا دینا ہے، اور پوری امت کا درد ہے سوائے اپنے درد کے کہ اللہ نے اگر پکڑ لیا تو ہوگا کیا. یہ نہیں ہے کہ لوگ قرآن کریم کو نہ پڑھیں اور پڑھائیں، اس سے کون روکتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں اہل آدمی پڑھائے. کیا کوئی بھی حکومت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ شہر میں گلی گلی محلے محلے میں ڈاکٹروں کے اپنے ہاسپٹلز اور اپنے کلینک کھل جائیں؟ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آدمی، اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، پھر جا کر کہیں کلینک کھولنے کی اجازت ملتی ہے. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، ورنہ لوگوں کی صحت، ان کی زندگی برباد ہو جائے، موت کے منہ میں چلے جائیں. تو یہ دنیا کی موت ہے، اور وہ آخرت کی موت ہے کہ آدمی بغیر علم کے اللہ کے دین میں دخل دینے لگے. کون روکتا ہے اس سے؟ مگر ہم کہتے ہیں پہلے علم حاصل کرو بھائی، زندگی لگاؤ. اور اگر زندگی کسی اور شعبے میں بسر ہوئی ہے تو بس پھر جو ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے اور زندگی کو علم کے لیے وقف کیا تھا، ان سے پوچھتے رہو، چلتے رہو. این ممکن ہے کہ اللہ قیامت میں جب میزان عدل پہ پرکھے تو تمہارے تفسیر نہ بیان کرنا زیادہ ثواب کا باعث تمہارے لیے بن جائے بنسبت اس کے جو بیان کرتا تھا. بے نیاز ذات ہے، کیا معلوم جس نے تقوی اور نیکی کی وجہ سے اور اپنی نیت کی سچائی کی وجہ سے دین میں دخل نہ دیا ہو کہ میرا منصب نہیں ہے، مجھے تو علماء سے پوچھ کے ہی بات کرنی ہے، وہ آدمی زیادہ مقام کا ہو، حتیٰ کہ ان سے بھی بڑھ جائے جو علماء بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے، اس کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت اہمیت دیتے تھے اس کو کہ کسی آدمی کو قرآن کریم کے علوم میں سے یہ علم آتا ہے یا نہیں.
کہ کون سی آیت کس آیت کو کینسل کر رہی ہے، کس حکم کو منسوخ کر رہی. ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے، کتاب الناسخ والمنسوخ جو ابو جعفر کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہا تھا، تو فرمایا یہ ناسخ اور منسوخ کی بحث جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو ارشاد ہوا ہلکتا و اہلکتا، تو پھر تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی تباہ کیا، کیونکہ ایک آیت پڑھی اور اس میں کہہ دیا کہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے تو دوسری آیت میں کچھ اور بھی فرمایا ہے. دونوں میں سے فتویٰ کس بات پر دینا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کبھی بخل نہیں کیا، لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب لوگ کثرت سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنی شروع کریں گے تو یہ سٹینڈرڈ اور یہ معیار نہیں رہے گا، اور جب ہر کس و ناقص قرآن کو سمجھنے کا اور اپنے آپ کو مفسر جاننے لگے گا تو پھر امت میں تباہی مچے گی، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ علماء جو چیز بیان کریں گے وہ تو صحیح ہوگی، اور غیر عالم جب قرآن کی تفسیر بیان کرے گا جس کا وہ اہل نہیں ہے تو پھر وہ اہل علم سے اختلاف کرے گا. جب اہل علم سے اختلاف کرے گا تو عام عوام کچھ ادھر ہو جائیں گے کچھ ادھر ہو جائیں گے، تو امت نے تو تباہ ہونا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سارے علاقے جو فتح ہوئے تھے خاص طور پہ حفاظ وہاں بھجوائے اور فرمایا کہ بچوں کو قرآن کریم یاد کراؤ، اور رپورٹس آتی تھیں باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطالعے کے لیے کہ اتنے بچے آئے ہیں، اتنوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، اتنے ابھی یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ساری رپورٹس پہنچتی تھی. کوفہ سے خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ کوفہ میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے اتنوں نے قرآن کریم کو پڑھ لیا ہے، اتنا اور اتنا پڑھ لیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ تعلیم عام ہوئی، لوگوں نے قرآن پڑھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بولے اور نے کہا امیر المومنین اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اختلافات کی جڑ شروع ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر غصہ آیا اور فرمایا تمہیں کیا پتا؟ مطلب یہ تھا کہ تم کیا جانتے ہو، کیسے اختلافات شروع ہو گئے؟ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ایسی نہیں تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی آسانی سے بھول جاتے کہ اس پر توجہ نہ فرماتے. تھوڑی دیر کے بعد جو بھی ضروری کام تھے فارغ ہو کے فرمایا جاؤ اور عبداللہ کو بلا لاؤ. وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہو اس وقت حاضر ہونے سے معذور ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس آدمی سے کہ جاؤ اور عبداللہ کو کہو کہ اسی وقت آنا ضروری ہے. تو حاضر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا تو وہ کیا بات تھی؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین کہا تو تھا میں نے کچھ، لیکن میں آئندہ سے ایسے نہیں بولوں گا. یعنی انہوں نے اپنی جی میں یہ سمجھا کہ حضرت کے سامنے ایسے بولنا یہ ایک طرح کی ادب سے کم بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت بندھائی اور فرمایا نہیں تم کہو. پھر انہوں نے معذرت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بلایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں تمہاری رائے سنوں کہ تمہارا کیا مطلب ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت جب آپ نے اس خط پہ خوشی کا اظہار فرمایا نا کہ کوفہ والوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا اتنا قرآن پڑھ لیا اور آپ خوش ہو رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جو سورہ بقرہ میں، اور پھر انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے اسے یہاں سے شروع کیا دوسرے پارے میں 204 نمبر آیت سے سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تمہیں زندگی میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، بعض لوگ ایسے کہ وہ آدمی جب بات کرتا ہے تو تمہیں اس کی بات سن کے خوشی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے.
اور وہ آدمی جب بیان کرتا ہے تو وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، بات بات پر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، اللہ کی قسم یہ بات ہے، اللہ کی قسم یہ بات ہے، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات ہے۔ تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے خدا کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی قسم پہ اعتبار آ جاتا ہے، وہ ہوا الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے، پدلے درجے کا۔ قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ اور بات بات پر قسم کھانا، اور عملاً اس کی حالت یہ ہے کہ وہ شدید جھگڑا کرنے والا انسان ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب اسے حکومت ملتی ہے تو زمین میں کیا کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد مچاتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیاں تباہ کر دیتا ہے، جانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نااہل حکمران، اور وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر عوام کو یقین دلاتا ہے کہ میں ہی اہل ہوں اس کا، مگر زمین میں حکومت ملنے پہ فساد مچا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا خوف تھوڑا ہی ہوتا ہے، اور پھر جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ ویسے بھی بری چیز ہے، لیکن حکمران وقت جھوٹ بولے تو اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ ڈریے اللہ سے، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور سے کھینچ لاتا ہے گناہ سے، یعنی ایسا بے تربیت ہے، ایسا بے پیرا ہے کہ گناہ کا کام کرے، کوئی کہے یار اللہ سے ڈرو، خدا کے ہاں جواب دینا ہے، پھر اس گناہ کو اور چڑھ کے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو اس کو، فحسبہ جہنم، جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور تمہیں ایسے آدمی بھی ملیں گے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور قیمت کیا چاہتا ہے، اللہ کی خوشی۔ وہ چاہتا ہے میری جان لگ جائے، میں قربان ہو جاؤں، مگر کسی طرح خدا مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بڑی شفقت کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم جان دو گے تو ہی خدا راضی ہوگا، اللہ اس سے کم عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حال یہ ہے کہ صاحب ایمان کا کہ اللہ کی خوشی پہ جان دینی پڑ جائے تو جان بھی دے دیتا ہے، اور یہ پہلا جو ہے منافق، جھگڑے کرتا ہے، ظاہر میں خوش آمدیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے کہ میرے دل میں بہت زیادہ عوام کی محبت، اور جب قابو آ جائے ملک اور قوم تو لوٹ تباہی مچا دے، اور گناہ پہ کوئی خدا کی سے ڈرنے کی نصیحت کرے تو اس گناہ کو اور چڑھ کے کرے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیات پڑھ دی، تو مطلب یہ تھا کہ حضرت کہ قرآن پڑھنے والے جو ہے نا